بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال ربکم، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا تم مجھی سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل وخوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں۔ تو آپ کے سامنے جو بات جو آ رہی ہے شرک اور توحید، دین کی بنیاد شرک سے بچ کر توحید پر قائم رہنا ہے۔ توحید دین کا اصل اصول ہے، تو ہماری توحید وہ ہے جو شرک کی کسی بھی شائبے کو برداشت نہیں کرتی، شرک کی ذرا بھی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ رہی ہے۔ تو شرک کے مظاہر کیا ہیں یہ آپ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، وہ آپ کے سامنے بات ہے، اللہ کے صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں شرک۔ تو سجدہ کسی کے لیے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ دوسرے مرتبہ آپ کے سامنے یہ کہ نظر و نیات اللہ کے سامنے۔ آج آپ کے سامنے دعا عبادت کا مظہر ہے، عبادت کا اظہار جو ہے آدمی جو کرتا ہے وہ اس سے عبادت کے اصل معنی اپنے آپ کو روندنا ہے۔ عبد کے معنی اپنے آپ کو روند دینا، ذلیل بنانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، رگڑا دینا اپنے آپ۔ تو اس کا سب سے بڑا اظہار ہوتا رہتا ہے، جو عبادت کی مختلف شکلیں اس میں دعا سے بھی ہوتا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا عین عبادت، دعا عین عبادت ہے۔ اور جو لوگ، تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو میری عبادت سے، تو فرما لفظ دعا استعمال کیا گیا، اس کے بدلے یہاں عبادت استعمال کیا۔ تو دعا اور عبادت دونوں ایک، یہ ثابت کرنے کے لیے تم مجھے پکارو، تو مجھے نہیں پکارنا کیا ہے، میری عبادت سے جو ہے اعراض کرنا، میری عبادت سے تکبر کرنا۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب ذلیل وخوار کو جہنم میں جائیں گے۔ تو کسی اور سے دعا مانگنا بہت بڑا شرک ہے۔ تو قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سے مقامات پر بات آئی ہے۔ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر وإن تدعوهم لا يستجیب لکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ فُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَإِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اختیارات، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ کہ اللہ کیا ضرورت پڑی رات چاند سورج کے لیے، سب ہمارے لیے ہے نا بھائی۔ رات سے بھی ہمارے بہت سارے فائدے وابستہ ہیں، دن سے ہمارے فائدے وابستہ ہیں۔ یہ سب دن رات کی گردش تو اللہ تعالیٰ نے جو قائم کر رکھی ہے۔ سخر لکم، تمہارے لیے جو ہے اللہ نے مسخر کر رکھا ہے اس کو۔ پھر اس کے بعد ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ کون کر رہا ہے سب کام؟ لہ الملک، اسی کا حکم چلا ہوا پوری کائنات کی طرف۔ وصل بات سمجھانا ہوا، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم چلا ہوا ہے، اسی کا آرڈر پوری کائنات میں چلا ہوا ہے۔
والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اس کو چھوڑ کر اللہ کے چھوڑ دوسروں کو پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹلی پر جو چھلکا ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کے اوپر تھوڑا پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم پکارو تو سنیں گے نہیں، وَإِن تَدْعُوا لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، تمہاری بات نہیں سنیں گے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لے تو تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ اور کل جو ہے یوم القیامت یکفرون بشرککم، تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے، اللہ ہم کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پکارنے کے لیے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو جو ہے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کو بلائیں گے میدان چلے، کیا تو نے کہا تھا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا کہ لوگ جو ہے اتنے لوگ تیری عبادت کر رہے تھے، کیا تو نے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ سبحانک، اللہ پاک ہے، اللہ میں کیسے کہتا ہوں؟ ما قلت لهم، میں نے ہرگز ایسی بات نہیں کی، میں نے کہا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ اگر میں نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، تو سب سے بڑے نبی، ہمارے نبی کے بعد جو سب سے بڑے نبی عیسیٰ علیہ، ان کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے میدان محشر کے اندر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے۔ ان کو پکڑ لے بیٹھے نا لوگ، نا یہ میدان محشر جا کے ان کو بچائیں گے، کون بچانے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو فرمایا ما یملک من قطمیر، جس کو تم اللہ کو تم لوگ پکار رہے ہو، وہ ان کو جو ہے کھجور کی گھٹی پر چھلکا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ تم پکارو تمہاری دعا نہیں سنیں گے، بالفرق سن میں بھائی تدعوا لا يسمعوا دعاءکم وَإِن سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لے تو تمہاری دعا قبول نہیں کرنے کو دستیاب نہیں، تم لوگ سن لیں گے۔ اب مختلف لوگوں کو کہتے ہیں نا جناتوں کو، ان کو کیا جناتوں کو سن لیا تو کیا کر سکتے؟ تمہارے کام بنا سکتے کیا؟ نہیں بنا سکتے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ہاں جنات بھی انکار کر دیں گے، اللہ ہم نے کب کہا تھا ان کو ہماری بات کرنے کے لیے؟ شیطان تو سب سے بڑا لیڈر ہے، بولے میں کبھی نہیں کہا ان لوگوں کو، انا بریء منکم، میں تم سے ہوں، فلومونی ولا الومون، میں تم کو جو ہے یہ بھی بات کرنے کے میں کب کہا تھا؟ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تم سے آج بری ہوں، دیکھو صاف صاف کہہ دے گا۔ تو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، کل سب اپنی برات کا اظہار کریں گے، اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے میدان حشر کے اندر۔ تو آیت ختم ہو رہی ولا ينبئكم مثل خبیر، ایسی بات خبردار اللہ کے سوا تم کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اتنا سمجھیں بولے تم کیا کر رہے ہو، دیکھو یا علی یا خواجہ کے نعرے لگاتے ہو، مصیبت میں ان کو پکارتے ہو، کیا افسوس کی بات، ان سے دعائیں کرتے ہو، ان کی دعائیں دیتے ہو۔ بہت بڑا شرک کے اندر امت کو گرفتار ہے، کیا کرنا ہے؟ بڑا بورڈ لگا گا، جو لوگ گئے دیکھو گا گلبرگہ کے یا خواجہ کے والا ہے، اور وہاں تو جا کر دیکھو اجمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ۔ جو بزرگان دین کے مزارات ہیں کس لیے آئے تھے، انہوں نے کیا پیغام دیا امت کو، انسانوں کو کیا پیغام دیا؟ یہ جو کفرستان تھا اس کو جو ہے اسلامی مسائل بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج وہاں جو ہے صرف کفر شرک و بدعت کے سوا کیا نہیں، ذرا جا کر کر دیکھ کر آؤ، دیکھ کر بہت سے لوگ گئے تھے نا، وہی رپورٹ دے رہے کیا کچھ بھی نہیں، آپ بس بزنس سینٹر اور جو ہے شرک و بدعت عقیدے کے لحاظ سے شرک و بدعت کا مرکز بنے ہوئے، اور جو ہے روپیے کمانے کا مرکز بنے، اور کچھ بھی نہیں، اس کو حرام کمائی کا مرکز بنے ہوئے، اور کیا لگا کیا افسوس کے ساتھ۔ ولا ينبئك مثل خبیر، ایسی باتیں خبردار کرنے والا، تم کو جتانے والا کون ہے؟ یہ خبردار ذات جتا رہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ، انسان تم سب اللہ کے گھر کے فقیر ہو، واللہ الغنی الحمید، اللہ بالکل بے نیاز بے پرواہ ہے، ساری تعریف کا مستحق ہے۔ وہ ان شاء یذہبکم ویأتی بقریب، چاہے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے، پھر لوگوں کو لے کر آئے۔ وما ذلک اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے ایسا کرنا۔ معلوم سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، جس کو تم یہ لوگ جو ہے اللہ کے سوا لوگ پکار رہے ہیں، الا بشیء کباسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو بالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا حق ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں، ان کا جواب لا یستجیبون بشیء، وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے وہ لوگ۔ ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ کوئی آدمی جو ہے دونوں ہاتھ کھول کے پانی پر ٹھہرا ہوا ہے کہ پانی اس کے منہ تک آ جائے، کباسط کفہ لیبلغ فاہ، پانی کے پاس ٹھہرا جا کے، نل کے پاس ٹھہرا ہے، یا جو ہے اس کے پاس ٹھہرا ہے، دریا کے پاس ٹھہرا ہے، گھر کے پاس ٹھہرا ہے، کمثلی
باسطن کفیہ، اپنے دونوں ہاتھ لے کے ٹھہرا ہوا ہے کہ پانی اس کے منہ تک آ جائے، اس کے ہاتھ تک آ جائے، وما هو بالغ، پانی نہیں پہنچنے والا ہے۔ وما دعاء الکافر الا فی ضلال، جو انکار کرنے والے ان کی دعا بالکل بیکار ہے، گمراہ ان کی دعا۔ تو یہ اس قسم کی آیتیں بہت سارے قرآن میں ہیں۔ کوئی تمہاری دعا سننے والا نہیں ہے، کوئی تمہارے کام بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو دعا اسلام کے در جو ہے، دین کے در بہت بڑا اونچا مقام رکھنے والی چیز ہے بے شمار۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہر وقت ایک دعا آپ کے ذرائع، اللہ کے رسول ذکر اللہ اور دعا، پوری زندگی اسی کا مجموعہ ہے۔ ذکر اللہ کی شکلیں، نماز، یہ سب شکلیں، عبادتیں سب کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آدمی جو ہے دعا کے وقت کتنا اللہ کی طرف، نماز میں اتنی توجہ نہیں دیتا، دعا میں میں سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تم سمجھتے نا بھائی، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے بھائی، ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ سب سے زیادہ توجہ ہماری دعا کے وقت ہوتی ہے کہ نہیں، دیکھو بندے، اور وہی دعا قبول ہوتی ہے جس میں بندہ توجہ سے دعا کرے۔ جو دعا بالکل غفلت کے اندر بے پرواہی سے کی جائے گی، اللہ اس کی دعا کو نہیں سنتا، معلوم نہیں۔ تو دعا کا بہت بڑا مقام ہے۔ ابھی تو اب آپ کے سامنے آیا تھا، اس کا ترجمہ بھی اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ دعا ہو العبادت، دعا عین عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس لیعبدون وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں نے نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے، نہیں پیدا کیا مگر نہیں عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے لگا جانا، یہ سب کچھ صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کام کرنا ہے، بس اللہ کے حکم کے مطابق پوری زندگی بسر کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مظہر کیا ہے، دعا، اس کے اظہار کرنے کا طریقہ، ہم جو ضرورت ہماری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، اس کے آگے ہاتھ اٹھانا ہے، اس سے دل اسی سے لو لگانا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں بالکل بہت بڑا غلط کام کریں لوگ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو المخ العبادہ۔ انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ دعا کی کیا اہمیت ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگی والی نہیں، عزت والی چیز بھی نہیں۔ دیکھو تو یہ تو عبادت کا مغز ہے، تو بندہ وہ پیش کرا اللہ کو، تو کتنی بزرگی والی چیز ہے دعا، اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے، کہاں لگ گیا نا، جس کا حق نہیں اس کے پاس دعا کر رہے ہیں، جو سن رہا ہے نہیں، جو سنے گا بھی تو تمہارا کام نہیں بنائے گا، کل تمہاری شرک کا انکار بھی کر دیں گے۔ دیکھو ایسے لوگوں سے تم دعا کر رہے ہو، ایسے لوگوں سے تم مانگ رہے ہو، کتنے جو ہے گھاٹے میں ہو۔ جو ذات تمہاری سننے والی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں تم سے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی سے نہیں فرمایا کہ تم کہو، فوراً اللہ تعالیٰ ان کو بازو اٹھا دیا نبی، انی قریب، میں قریب ہوں۔ دیکھو کیسا، ذرا پورے الفاظ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، تو آپ پوچھیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ دور ہے کہ نزدیک ہے، دل آہستہ پکارنا کہ زور سے پکارنا اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ سوال تھا ان کا، اس سوال کو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اے نبی تم یہ کہہ دو، یہ نہیں کہا وہاں، انہوں نے ان کا سوال رکھتے فوراً کرے کہ میں تمہارے قریب ہوں، خود بیچ میں آ کے اللہ تعالیٰ کرے اجیب دعوت الداعی، جو دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا کہ سنتا ہوں میں نہیں سننا، میں نے کہا میں دعا قبول کر لیتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تو اتنے طریقے سے بلا رہے ہیں ہم لوگوں کو، اور ہم ہیں کہ جو ہے اس کا در چھوڑ کے کتنے مختلف دروں پر مارے پھر رہے، سب سے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں ہم لوگ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، میری پکار کو تم بولو بھائی، میں تمہاری دعا قبول کر لیا تو میں جو پکار رہا ہوں تم کو آؤ ہدایت کے راستے پر، تم کیوں نہیں قبول کرتے؟ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میری پکار کو لبیک کہیں، ہاں مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راستے پر چل جائیں، تاکہ ان کا بھلا ہو۔ رشد کے معنی کیا؟ بھلائی، تمہارا بھلا ہونے کے لیے بلا رہا ہوں، میرا کیا فائدہ ہو بھی نہیں تمہارا۔ دیکھو کیا فرمایا، یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ، اے سب انسانوں تم اللہ کے گھر کے فقیر ہو، واللہ الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور ساری تعریف کا مستحق ہے، تمہاری تعریف کرنے سے وہ بڑھ رہا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری تعریف سے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ خود پاک ہے،
تمام عیبوں سے پاک ہے، ساری تعریف کا مستحق ہے. تمہارے تعریف کرنے سے، تمہارے پاک کرنے سے وہ پاک نہیں ہوتا. آٹومیٹک اتنا پاک ہے اس کے، ہم اس کی پاکی بن کر سے ہم پاک ہوتے ہیں. یہ دیکھو ہم اس کی تعریف کرنے سے ہمارا مقام کچھ بنے گا وہاں اس کے پاس، لیکن اس کی اس میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ہم اس کی تعریف کریں اس کا مقام بڑھے گا، نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ساری تعریف کا بذات خود مستحق ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. ایسا یذہبکم، یا تم کو اللہ تعالیٰ جب لے جائے تم لوگوں کو. دیکھو اب ایک زمانہ 100 سال پہلے اس میں کوئی آدمی تھا کیا؟ جنریشن چلے گی، دوسری جنریشن آ گئی اور تم کو لے جائے گا، دونوں کو لائے گا. اس کی قدرت اتنی عظیم ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے جو غیر اللہ سے دعا کرنے والے ہیں، ان کی دعائی دینے والے ہیں، ذرا غور کرنا چاہیے. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دیکھو ان کے آٹو میں لکھا ہے یا علی لکھا ہوا ہے، کسی کی یا غوث لکھا ہوا ہے، یا خواجہ لکھا ہوا ہے. وہاں ایک بڑا بورڈ، ہم کبھی گئے تھے وہ گلبرگہ میں، بڑا بورڈ لگا یا خواجہ، مہاراج بھی پکارے یا خواجہ. یا رسول اللہ، اگر اللہ کے رسول سے دعا نہیں کرنا ہے تم کہاں ہیں لوگ؟ اللہ بولے کہ مجھ سے دعا کرو، کیا کیا اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات تو اللہ کے رسول کی ہے. نہیں کیا کہا کہ مجھ سے دعا کرو؟ نہیں. تو ایک بار ہم نے وہ خطبہ دیا تھا یا رسول اللہ کر کے نہیں کہنا چاہیے، تو کسی نے پاپلٹ چھایا کیا الٹا، یا رسول اللہ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہ اللہ کے حاضر ناظر ہیں؟ نہیں، حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے، دعا کو سننے والی ذات اللہ کی ہے. پھر یا رسول اللہ کیسا کہہ سکتے تم لوگ؟ حاضر و ناظر ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. یا اللہ کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ کے حاضر ناظر نہیں. یہ چیز جو ہے تمہارے عقیدے کو بگاڑنے والی. یا رسول اللہ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ الٹا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ کے حاضر ناظر نہیں ہے. حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے. حاضر ناظر اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے. ہاں حدیث میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول جو ہے فرمایا کہ میں جو قبر کے پاس آ کے جو ہے سلام دولت پڑھتا ہوں میں سن لیتا ہوں، پھر جو دور سے کرتا ہے تو فرشتے لا کے پہنچاتے ہیں. اگر حاضر ناظر تو یا رسول اللہ بولنے کی ضرورت کیا؟ بول، یہاں سے جو ہے فرشتے لے کے پہنچا رہے تمہارا سلام. تو یا رسول اللہ کہنے سے تمہارے لیے یہ پتہ اللہ کے حاضر ناظر ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. جو لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے یہاں حاضر ہیں، سن رہے ہیں. یہ عقیدے کی خرابی یاد رکھو، یہ عقیدے کی خرابی ہے. پھر اللہ کے رسول کو ان کو اللہ تعالیٰ بولا کہ ان سے دعا کرو کہ اللہ کے نہیں، ان سے نہیں، ہم کو اللہ تو دعا تو اللہ سے کرنا ہے، ہم لوگوں کو اللہ کے رسول سے نہیں کرنا ہے. جب اتنی بڑی ذات سے دعا کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے بولے کہ کیا دعا تو مجھے پکارو، بولے کہ پھر یہ بزرگ کیسا بول سکتے ہیں؟ مصیبت میں مجھے پکارو، میری نظر نیاز کرو، میں تمہارے یہاں کام بنا تو بولیں گے؟ غوث کے معنی کیا معلوم؟ فریاد کو پہنچنے والا اللہ ہے، عبد القادر جیلانی نہیں. سمجھے آپ کیسا لوگوں نے؟ غوث کے معنی کیا معلوم؟ فریاد کو پہنچنے والا، تمہاری مصیبت کو دور کرنے والا. کیسے کیسے غلط چیزیں عقیدے پھیلا کے لوگوں نے پھیلا لی ہیں. المدد یا علی، علی رضی مدد کرتے ہیں. شیعوں کا عقیدہ وہ تو عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے، ان کو زیادہ بس کرنا مناسب نہیں ہمارے لیے. ان کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے. وہ تو حاضر ناظر ہیں، اللہ کے برابر حصہ اللہ کی صفات حضرت علی کو دے دیں، اللہ کے حکم چھوڑ دو. اتنا بڑا مقام بنا دیے کہ اللہ کے حاضر ناظر ہیں، سارے اختیارات علی کو ہیں. یا علی المدد جو بولتے ہیں، یا علی المدد. پہلوان آتا ہے تو مدد دوسرا کو مدد نہیں، یا علی المدد. کتنے غلط عقیدے ہیں. یا خواجہ، یا غوث، جس طرح یا رسول اللہ، یہ سب جو ہے شرک کے شاخسانے ہیں. سب یہ اس قسم کے الفاظ ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ بگڑا ہوا. اتنی اجازت دی گئی کہ مزار کے پاس جا کے ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے. حدیث میں کہ اللہ کے براہ راست سنتا ہوں، جو میرے قبر کے پاس آ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا میں براہ راست سن لیتا ہوں. وہاں یا رسول اللہ بول سکتے. کیوں نہیں؟ دوسرا شاعر ہے، اب شاعر کو کیا ہے، تصور میں بولتا رہتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اشعار لکھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، شاعر ہے انہیں اپنے تصور میں بول رہا ہے. ٹھیک ہے، بولنے والے بول لے دو. اگر اس کا عقیدہ بگڑا ہے تو گمراہ. یاد رکھو شاعر کون سے اچھے رہتے ہیں؟ وہ شعراء، قرآن میں ایک سورت ہے سورہ شعراء، کیا فرمایا؟ وہ شعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے دیکھا کہ شعراء ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ انہم یفعلون ما لا یفعلون، کیا تم نے نہیں دیکھا شعراء کو؟ وہ باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں. وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا بہادر ہے لیکن کیسا کمزور ہے، اتنا بزدل ہے.
معلوم ہے کہ اتنا بڑا سخی آدمی میں دیکھو دنیا کنجوس نکلے ہو. یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں وہ نہیں کر سکتے. ایسے چپ شاعری میں کرتا ہے. ہر وادی میں بھٹکنے والے لوگ، شعرا کی پیروی کرنے والے لوگ گمراہ ہیں. ان کے لیے کیا کرنا؟ یہ شاعر ایسا لکھے انہیں لکھتے ہیں، وہ اچاروں پڑھتے رہتے ہیں. شعرا کی پیروی کرنے والوں کو اللہ نے گمراہ فرمایا بھائی. صبح پڑھتے رہتے ہیں لوگ، سلام لکھے ہوئے کسی کے سلام لکھے ہوئے پڑھتے ہیں. تو یہ شعرا کا کلام پڑھنا جو ہے، کیا درود سلام کم ہے؟ اللہ کے رسول بتائے. درود و سلام کے صیغے اللہ کے رسول نے جو بتائے ہمارے پاس، ہمارے علماء نے کتنے صیغے اللہ کے رسول ایک صحابی کو درود بتائے، وہ صحابیت ان کو بتائے، وہ صحابی، تو اتنے 40 100 کتنے کی نکالیں؟ پڑھو اللہ کے درود سلام پڑھنا ہے تو بہرحال جو ہے دعا صرف اللہ سے کرنا ہے. یہی عبادت کا جو ہے ہمارے تقاضا ہے، اور عبادت کا اظہار دعا کے ذریعے سے بہت زیادہ طریقے سے ہوتا ہے. تو دعا کی بے شمار جو ہے فضائل ہیں. اب کتنے فضائل بتائے جائیں دعا سے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز برج والی نہیں. پھر وہی ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ نے فرمایا من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. یہ دیکھو ابھی کسی آدمی جا کے پوچھے، ایک بار گئے ضرورتیں ہیں، کوئی آدمی سوکار ہے جا کے پوچھتا رہتا ہے غریب آدمی، ایک بار ہے جا بس دوسرا بار پڑھتا ہوں کیا بار بار آتا ادھر جاتا کیا؟ اللہ کا در ویسا نہیں ہے. 1000 بار پوچھو، 24 گھنٹے پوچھو، در پھیلاؤ اس کا، کبھی اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوں گے. ان اللہ حی کریم یستحی ان یرد صفرا، جس میں آتا ہے سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والے ہیں، بہت کرم کرنے والے ہیں. اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیا جائے. ہمیں بولتے ہیں نہیں بات آگے جاؤ، فقیر ہے تو آگے جاؤ، اب نہیں ہے کچھ تو بول کے بھیج دیتے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ ان اللہ حی کریم، اللہ بہت حیا کرنے والے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو خالی بھیجتے ہوئے اللہ کو حیا ہے. یرد صفرا، صفر کا لفظ عربی کا لفظ ہے، معلوم ہے خالی بھیجنا اللہ کو حیا آئے گی، ضرور اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم ان تدعوا اللہ فی لیلکم ونہارکم ان الدعاء سلاح المومن. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے تم کو نجات دلائے. دیکھو پریشان ہے مسلمان، کیا اللہ کے فرمانا تم کو دشمن سے نجات دلانے والی چیز. وَيَدُّرُ لَكُمْ أَرْزَاقُكُمْ، تم کو بھرپور رزق دلائے. در ادھر میں نے بے انتہا رزق، تمہارا رزق جو ہے ٹوٹ پڑے تم پر. وَيَدُّرُ لَكُمْ أَرْزَاقُكُمْ أَن تَدْعُونَ اللَّهَ، کہ تم اللہ کو سے دعا کرو رات میں اور دن میں. ان تدعون، اللہ سے دعا کرتے رہو رات اور دن. فإن الدعاء، دعا کیا ہے؟ سلاح المومن، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے. ایسی چیز ہتھیار ہم اللہ رات میں جائے، ہم جو ہے بیٹھے ہوئے دشمن سے عاجز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں پریشانی میں، پریشانی کیا ہے؟ سارے پریشانی کے لیے ہم موجود ہیں. دعا ان پریشانیوں کے بارے میں بھی جو ہے سود مند ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان پریشانیوں کے بارے میں بھی جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی ان کو پلٹا دی. حدیث میں آتا ہے کہ بلا نازل ہوتی رہتی، دعا جاتے ہیں ہمارے اس کو پلٹا دیتے ہیں. جو مصیبت نازل اس کو دور کر دی گی، اور جو نازل ہونے والی اس کو جو پلٹا دے. دعا کی تاثیر عظیم تاثیر ہے. دعا بعض لوگ بولتے ہیں بہت دعا کرے صاحب کیا بھی نہیں ہوا، فوراً شروع کر دیتا ہوں. انا ضرورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجاب العبد ما لم یعجل یقول قد دعوت ولم ارى یستجاب لی. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کو جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے، جلدی مچانا کہ دعا کرتا ہے چھوڑ پڑتا ہوں. تو چھوڑنا کیا مطلب ہے؟ دعا چھوڑ سکتا ہے آدمی، دعا چھوڑنے کی چیزیں نہیں. دعا کی قبول ہونے کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ دعا کا چیپٹر بہت بڑا ہے، خوبصورت طور پر آپ کو میں بیان کر رہا ہوں. اصل بات یہ سمجھانا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. کسی سے دعا مانگنا بہت بڑا شرک، بہت بڑا گناہ، یہ سمجھانا ہے آپ کو. اس کے ضمن میں سب حدیثیں آپ کو آ رہی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے جو بندہ بھی ما من مسلم یدعو دعوتاً
لیس فیہا اسم ولا قطیۃ رحم الا آتاہ اللہ من احدی ثلاث. جو بندہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی یا کسی سے تعلقات توڑنے کی بات نہیں ہوتی، یا اللہ فلاں آدمی مر جائے اپنے کسی اس کے لیے دعا کرتے نا خود کو، ایسا چیز مانگ رہا ہے جو گناہ کی ہے، کوئی چیز مانگ رہا ہے بندے گناہ کی جس میں گناہ والی بات نہ ہو، جس میں جو ہے رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرنے کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جو ہے 3 میں سے ایک چیز عطا فرمائیں گے. اما یجل دعوتو، جو دعا مانگا ہے فوراً اس کی دعا دی جائے گی. اما یدخر لہو بہا فی الآخرہ، یا اس کا سب آخرت میں جمع کر دیا جائے گا. ہاں دعا کیا ہے نا، چلو یہ دعا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بندہ ایک چیز مانگ رہا ہے. اما یصرف عنہ من السوء مثلہا، جتنی دعا مانگا ہے اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس سے جو بلائیں نازل اس کی بلائیں دور کر دے گا، اس کی برائی اللہ تعالیٰ روک دیں گے. تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ دعا کسی حالت میں خالی نہیں جا رہی ہے، یا جو مانگ رہے ہیں وہ دے رہا ہے، یا اس کا ثواب وہاں جمع کیا جا رہا ہے، یا اتنی بلا جو نازل ہونے والی تھی جو دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو ٹال دیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کیا اندر ایسا اللہ ہو رہا تھا؟ معلوم نہیں ہوتا ہم کو. تو اس لیے کسی حالت صحابہ نے اذن نقصر ہے اللہ کے وسلم تو خوب دعا کریں گے، تو اللہ نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ اس کے پاس دینے میں بہت زیادہ ہے، تم کیا سمجھیں، ختم ہونے والا نہیں اس کے پاس. دنیا کے خزانے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، معلوم ہے. یہ سن کر کے دعا ہماری کبھی خالی نہیں جاتی، کچھ تو کچھ مل کر رہتا ہے. پھر اور احادیث میں آتا ہے، کنز المال کی حدیث میں آتا ہے، جب بندہ عالم آخرت میں پہنچے گا دیکھے گا کہ جو ہے جو دعائیں ہم سمجھے کہ نہیں قبول ہوئی ان کا ثواب اتنا ہے. تمنا کرے کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی. آج کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، آپ بولے ذرا دعا ایسے بہت کر لو کہ دعا کرتے پڑتے بہت کرے صاحب کیا ہو، ارے دعا چھوڑنے کی چیز ہے، دعا تو اس بات کا مطلب چھوڑنے کی چیز ہے ہی نہیں. بہت کرے صاحب، کبھی دعا چھوڑنا نہیں ہم لوگ، بس دعا کرتے ہیں. ارے دعا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، دعا کی قبولیت اور ناقبولیت کیا لگنے کے بیٹھے ہیں تم لوگ. اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ ہے. تو جو ہے وہاں جانے کے بعد ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری یہ دعائیں جو دعائیں مانگی تھی اتنا ثواب ہے. تمنا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، سب ثواب یہاں مل جاتا تھا. اور یہ تو جو بھی چیز ملی ہے یہاں پر وہ ٹیمپرری سے کہ نہیں. ابھی مانگا بھائی دولت مانگا، یہ مانگا، بیٹا مانگا، کیا ہونا دنیا کی جو بھی مانگا ہے وہ ٹیمپرری ہے گی، لیکن جو ثواب ہے باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو باقی بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والا بندہ ہے، معرفت رکھنے والا بندہ ہے، کبھی دعا نہیں چھوڑے گا. تو ہم کو ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے اور جو ہے کبھی دعا چھوڑنا نہیں. تو دعا مانگنے کی جو شرائط ہیں اس کے اندر سب سے اہم شرط یہ ہے ادعوا اللہ انتم موقنون بالاجابہ، پورے یقین سے مانگو کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ قبول کریں گے. فإن اللہ لا يستجب دعاء من قلب لاہ غافل. بے شک جو آدمی بالکل بے پرواہی سے دعا مانگ رہا ہے، ہوتا کہ نہیں کہ ڈاؤٹ فل کر رہا ہے. کچھ لوگ عربی میں دعائیں سے پڑھتے رہتے ہیں، دعا پڑھتے دعا مانگتے نہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. دعا جو ہے ہماری حاجت، ہماری ضرورت اللہ کے آگے پیش کرنا ہے. کیا تم چند الفاظ عربی کے پڑھ لے پڑھے تو دعا مانگ رہا ہے، اور خاص طور نماز کے بعد کیا آتی ہے وہ دعائیں پڑھ جاتے، کچھ بھی معلوم ہے. دعا مانگ رہا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ ان کے رسول کو بھیج. کیا ہو گیا دعا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ رہا ہے، پڑھ لیا ہے اور دعا مانگ رہا ہے. بہت افسوس کا میں کہہ رہا ہوں کہ ارے تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہاری احتیاج کیا ہے، اللہ کے آگے رکھو. اللہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت در کھلا ہوا ہے اس کا، تم جو ہے حاصل کرو اس سے. اس کی بجائے کیا بالکل غافل طرح سے مانگ رہا ہے. بس امام مانگ لیا سب چلے گئے. بس اچھی طرح یہ مسئلہ اس سے پہلے کبھی آیا کہ نہیں، ہماری دعا کا مسئلہ ہے کہ بول رہا ہوں میں آپ کو، دعا کیوں 24 گھنٹے اللہ دعا سنتے، لیکن بعض خاص اوقات ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہونے کے بعد، اب جیسے دفتر کھل جاتا ہے، اب جا کے بیٹھے ہیں آپ، نہیں کھلا، ون جٹ نے کھلتا آفس کھل لیجیے جٹ تو اذان کے بعد فوراً دفتر کھل گیا اللہ تعالیٰ کا، چلو اذان کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے. بعض گھڑیاں ایسی جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت کہتے ہیں، کب ہے معلوم نہیں، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، چھپا کے رکھا گیا. جمعہ کی ساعت شروع ہوتی
جمعرات کی رات سے شروع ہوتی ہے، جمعہ معلوم ہے، وہاں سے لے کے آج کے عصر تک، جمعہ کی عصر تک، مغرب ہونے تک جو ہے وہ گھڑی ہے. اس لیے رکھا گیا کہ زیادہ لوگ دعا مانگیں. کیا بولے نہیں آتا تھا؟ اللہ بالکل اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے فلاں وقت مانگو، فلاں وقت مانگو. تو خطبے کے درمیان بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنا ہے، دل میں مانگ لینا. دعا مانگنا ہے ضرور. کچھ لوگ کھانے کے بعد دعا، ایک لوگ کھانے کے دعا ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں. کھانے کے بعد کیا کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بعد دعا کو منہ پورا پھیرنا ہے. کہاں پھیرتا؟ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگنے کی، ہر جگہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح نماز اذان کے بعد کی دعا بھی جو ہے دل میں پڑھ لینا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا نہیں ہے. ہاں کوئی اس کے ساتھ دعا الگ سے دعا مانگنا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے. نمازوں کے بعد بہت قبولیت کا وقت ہے تو وہ دعائیں ہر آدمی اپنی اپنی دعا مانگے، امام بھی اپنی دعا مانگے. یہ نہیں کہ امام کو پابند نہ رہے تم دعا مانگو ہم آمین کہتے ہیں، ایسا نہیں. تو کچھ لوگوں نے ویسا لگا رکھا ہے، تو یہ جو ہے اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے، ائمہ سے ثابت نہیں. یہ کہا جی تمہارے ہم دعا نہیں مانگتا، نہیں اپنی دعا مانگتا، کیوں تمہاری دعا مانگو؟ بس اس کے اوپر ڈال چھوڑنے کا. نماز پڑھا دعا تمہیں مانگو، ہمیں چپ اٹھ کو چلے جاتے. سلام پھیرنے تک آپ مقتدی ہیں. سلام پھیرنے کے بعد آپ ختم ہو گیا، آپ کا تعلق امام تعلق ختم ہو گیا. اب اپنی دعا مانگو، نہیں اپنی دعا مانگتا. بعض وقت تو اتنی زور سے لاؤڈ اسپیکر میں امام مانگتا رہتا ہے کہ سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی نماز ہوگی مسبوق کی نہیں، کچھ لوگ ایک رکعت دو رکعت ان کی جو ہے ناغہ ہو گئی، اٹھ کر نماز پڑھتے ہوں گے، کوئی ذکر کرتا ہوگا، یہ لاؤڈ اسپیکر میں زور سے دعا مانگ رہا ہے، سب ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ نہیں. تو مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ بہت بڑا مقصد ہے کہ امام زور سے دعا مانگتا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے. مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے پاکستان کے دونوں کے مفتی اعظم تھے. وہ معلوم، یہاں مفتی اعظم تھے، وہاں مفتی اعظم بنے. ان کا فتویٰ ہے. بتائے تو گھبرے پڑ جاتے ہیں لوگ، کیا ہوا کیسا ہے؟ دعا نہیں مانگنا، دعا نہیں مانگنا کون بول رہا بھائی؟ دعا نہیں مانگنا کہتے ہیں ہم تو کہتے دعا مانگو 24 گھنٹے مانگو. کب مانگو، کیسے مانگو، یہ طریقہ سیکھو. دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو، جیسا بتائی شریعت ویسا مانگو. تمہاری بدعت، یہ دعا بدعت کیسا؟ باقی ہمارے ہندوستان کے، ہمارے بنگلور کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی شیخ اللہ نے پوری کتاب لکھی. اجماعی جہری دعا بدعت ہے. اجماعی طور پر نماز کے بعد، نمازوں کے بعد جہری اجماعی دعا بدعت ہے. یہ پوری کتاب کا خلاصہ ایک جملے بولو. یہ بھی اس میں جملہ ہے، وہاں کا جملہ بولوں میں آپ کو. ہر آدمی اپنی دعا مانگے. سکھانے کے لیے کتنے دن سکھاتا ہے؟ نماز کے بعد سکھا سکتا نہیں دعا. تعلیم کے لیے کتنے دن تعلیم چلتی دعا کی؟ ارے تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے مانگو بس. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کی ضرورت پڑتی دعا کے لیے. تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ سب اپنی اپنی دعا اللہ سے مانگ لیا. بہرحال بہت بڑا موضوع ہے. میں صرف آج ہمارا جو موضوع تھا ہے کہ جو ہے شرک کے تعلق سے بات چلی ہوئی ہے، تو ہمیں صرف اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، اسی کے آگے ہاتھ اٹھانا ہے، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا ہے. جو ہے وہی پورا کرنے والا ہے، کوئی ذرا پورا کرنے والا نہیں ہے. تو یہ جو مختلف قسم کے الفاظ جو لگے ہوئے ہیں، کہاں لگے ہوئے ہیں دیکھو، دکانوں میں لگے ہوئے ہیں، آٹو پر لگے ہوئے ہیں، گاڑیوں پر لگے ہوئے ہیں. یہ سب شرک کے شاخسانے، شرک کی علامتیں. یہ لوگ ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے ہم کو معلوم نہیں. بہرحال ہم تو آپ وارننگ دے رہے ہیں. آپ لوگ چھوڑو یہ ساری چیزیں، دل سے نکالو پہلے، اس کے بعد وہاں سے نکالو، وہاں سے بھی نکالو، دل سے بھی نکال دو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اسی سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کے تمام جو ہے شائبوں سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.